بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نئے آنے والے دوستوں کے لیے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ صاحبہ میری اسکول کے زمانے کی دوست تھی۔ وہ سنجیدہ اور نیک اتوار تھی۔ ماں بچپن میں فوت ہو گئی تھی اور سوتیلی ماں نے اس کو پالا تھا۔ خواتین اچھی طینت کی ہوتی ہیں جو سگے سوتیلے بچوں میں فرق نہیں رکھتی، سب کو ایک جیسا پیار دیتی ہیں، لیکن صاحبہ کی سوتیلی ماں بہت زیادہ مہربان عورت نہیں تھی۔ وہ اس پر ظلم نہیں کرتی تھی مگر پیار بھی نہیں کرتی تھی۔ تبھی اس لڑکی کی روح پیار کی پیاسی رہ گئی اور شخصیت میں بڑوں جیسی سنجیدگی آ گئی۔ مجھ کو اس کی شخصیت کا یہی پہلو پسند تھا۔ مجھے چھچھوری اور کھنڈریلے مزاج کی لڑکیاں پسند نہیں تھیں۔ میں خود سنجیدہ مزاج تھی۔ اس لڑکی سے دوستی ہوئی تو لگا جیسے صاحبہ سے مل کر میری ذات مکمل ہو گئی ہو۔ صاحبہ کچھ دن لیے دیے رہی لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ اعتبار آتا گیا۔ تب ایک روز اس نے بتایا کہ اس کی ماں سوتیلی ہے اور باپ بیمار ہے۔ اس کا ایک ہی بھائی تھا جو چھوٹی امی سے تھا۔ وہ بھائی سے پیار کرتی تھی لیکن بہن کی کمی محسوس کرتی تھی۔ مجھ سے ملی تو اس کی یہ کمی دور ہو گئی۔ ہم سہیلیوں سے زیادہ بہنوں جیسی تھی۔ امی صاحبہ کے حالات سے واقف ہو گئی تو بیٹیوں سے بڑھ کر اس کو چاہنے لگی۔ وہ صاحبہ کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میرے لیے خریداری کرتی تو اس کے لیے بھی تحفے لاتی۔ میری اس سے 6ٹھی جماعت میں دوستی ہوئی تھی۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ ہم 6ٹھی سے 10ویں جماعت میں پہنچ گئے کیونکہ اب اسکول کا سنہری دور ختم ہو گیا جب ہم روز ملا کرتے تھے۔ میٹرک کے فوراً بعد میرے لیے ایک اچھا رشتہ آ گیا اور ساجد سے منگنی ہو گئی۔ پھر 1 سال بعد شادی بھی ہو گئی۔ ان دنوں میری عمر 17 برس تھی۔ ابھی شادی کے بندھن کو دل قبول نہ کرتا تھا۔ شادی کے بعد والدین اور بہن بھائیوں کی بے حد یاد ستاتی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ اڑ کر میکے جا پہنچوں۔ ساجد مجھ سے عمر میں 12 سال بڑے تھے۔ وہ آفیسر تھے اور زندگی کی سب آسائشیں میسر تھیں، لیکن میرا دل گھر میں نہیں لگتا تھا۔ روح کا رشتہ میکے سے جڑا ہوا تھا۔ ساجد کے والدین گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ شہر میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے، جبکہ ساجد کو ملازمت کے باعث وہاں رہنا پڑتا تھا جہاں تعیناتی ہوتی تھی۔ نئی شادی تھی، وہ صبح آفس چلے جاتے، میں سارا دن اکیلی بور ہوتی۔ امی اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آ سکتی تھی اور میں وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ تبھی میں صاحبہ سے التجا کرتی کہ تم آ جاؤ، اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہے۔ اس کی امی کو فون کر کے منت سماجت کرتی کہ آنٹی صاحبہ کو میرے پاس بھیج دیں، اکیلی ہوتی ہوں۔ خاص طور پر جب ساجد کسی دوسرے علاقے کے دورے پر جاتے ہیں تب آنٹی مہربانی کرتی اور صاحبہ کو میرے یہاں 1-2 روز رہنے کی اجازت دے دیتی۔ صاحبہ کا بھائی بلاول اسے میرے گھر چھوڑ جاتا۔ ساجد لوٹ آتے، وہ بھائی کو فون کر دیتی تو وہ آ کر اسے لے جاتا۔ صاحبہ جب تک ساتھ رہتی گھر میں دل لگا رہتا، اس کے جاتے ہی اداس ہو جاتی۔ میرے شوہر خوبصورت، ہنسمکھ اور مہربان فطرت کے تھے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے انہیں دیکھ کر گھبراہٹ سی ہوتی تھی۔ البتہ صاحبہ ہوتی تو میں ان کے ساتھ بھی خوش و خرم ہوتی اور ہنسی مذاق کرتی، لیکن جب ہم دونوں میاں بیوی اکیلے ہوتے تو میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میں ان سے دور رہتی۔ ایسا رویہ میں کسی رد عمل کے طور پر اختیار نہیں کرتی تھی۔ ان سے مجھے کوئی شکایت نہیں تھی، بس یہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنے والا احساس تھا جو ہم صرف محسوس کر سکتے تھے۔ تبھی ساجد اکثر شام کو کبھی امی کے پاس اور کبھی صاحبہ کے پاس گھر لے جاتے تاکہ میں اداس نہ ہوں اور میرا موڈ اچھا رہے۔ شادی کے 1 سال بعد بچی کی ماں بن گئی۔ دل بہل گیا، لیکن بچی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ امی اپنے گھر میں مصروف تھیں، وہ میرے پاس آ کر نہیں رہ سکتی تھی۔ کبھی ملازمہ ملتی، کبھی نہ ہوتی تو میری پریشانی بڑھ جاتی۔ ایسے میں زندگی اجیرن ہو گئی۔ انہی دنوں ایک حادثہ ہو گیا۔ صاحبہ کے ابو کافی عرصے سے بیمار تھے، ہسپتال میں داخل ہو گئے۔ ایک روز صاحبہ اپنے بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر ہسپتال اپنے والد کو دیکھنے جا رہی تھی کہ سامنے سے آتی ایک گاڑی سے موٹر سائیکل ٹکرا گئی۔ بلاول کو کافی چوٹیں آئیں۔ زندگی بچ گئی مگر صاحبہ کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ بدقسمتی سے وہ ساجد کے محکمے کی گاڑی تھی۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، ساجد بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ جب گاڑی سے اتر کے دیکھا تو متاثرہ افراد بلاول اور صاحبہ تھے۔ ان کو بہت افسوس ہوا کہ ان کے ڈرائیور کی غلطی سے یہ دونوں زخمی ہو گئے تھے۔ فوراً ہسپتال لے گئے۔ چند دنوں بعد بلاول ٹھیک ہو گیا مگر صاحبہ کی ٹانگ کا فریکچر ایسا تھا کہ 2 ماہ تک چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی۔ انہی دنوں اس کے ابو کا انتقال بھی ہو گیا۔ یہ دن صاحبہ کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھے۔ اپنے والد کی وفات کے صدمے سے نڈھال تھی کہ اس حادثے نے مایوسی کے سمندر میں دھکیل دیا۔ 4 ماہ بعد وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو سکی مگر ٹانگ میں لنگ پیدا ہو گیا تھا۔
اس وجہ سے وہ بہت زیادہ افسردہ رہنے لگی۔ ان دنوں میرے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش متوقع تھی، لہٰذا بہت کم اس کی عیادت کو جا پاتی۔ البتہ ساجد کو تاکید کرتی رہتی تھی، جب بھی ان کو موقع ملتا وہ ضرور عیادت کرنے جاتے اور مجھے اس کے حال احوال سے آگاہ کرتے۔ میرے دونوں بچے چھوٹے تھے، ان کی پرورش میں ایسی کھوئی کہ کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ صاحبہ والد کی وفات کے بعد بہت زیادہ بجھی بجھی رہنے لگی تھی۔ اس کے غم کو مجھ سے زیادہ ساجد نے محسوس کیا۔ وہ میری پیاری دوست ہی نہیں، دکھ سکھ کی ساتھی بھی تھی، جس کے گھر آنے سے ہمارے گھر میں خوشی کے لمحات بکھر جاتے تھے۔ صدمے کی بات یہ تھی کہ اس کا ایکسیڈنٹ میرے شوہر کی گاڑی سے ہوا تھا اور ٹانگ میں لنگ اسے تحفے میں مل گیا تھا۔ اس وجہ سے بھی ساجد خود کو اس کی خوشیوں کا قاتل سمجھتے تھے۔ وہ کم سن بچوں کی پرورش نے مجھے ادموا کر دیا۔ کسی بات کا ہوش نہ رہا، یہ تک یاد نہ رہتا کہ ساجد کے لیے کھانا بنانا ہے۔ وہ جب آتے کھانا تیار نہ ملتا تبھی انہوں نے باہر کھانا اور دیر سے گھر آنا شروع کر دیا، کیونکہ میری سرد مہری حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ کہاں رہتے تھے میں نے کبھی نہ پوچھا، خود کو ان کا مجرم سمجھتی تھی، مگر مجبور تھی۔ بچوں نے حواس باختہ جو کر دیا تھا۔ ابھی دونوں بچے چھوٹے تھے کہ تیسرے نے جنم لے لیا۔ رہی سہی کسر پوری ہو گئی۔ ساجد میری بے نیازی سے دل برداشتہ ہو گئے اور مجھ سے لاپرواہی برتنے لگے۔ انہی دنوں صاحبہ کا فون آیا۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کی ٹانگ میں معمولی سا نقص ہو گیا تھا۔ رنگت سانولی تھی، اسی سبب جو رشتہ آتا عورتیں صاحبہ کو رد کر جاتی۔ اس بار بھی ایک اچھا رشتہ آیا، لیکن اسے لنگڑی کہہ کر ان لوگوں نے رشتہ نہ لیا۔ اس صدمے سے نڈھال اس نے مجھے فون کر دیا۔ وہ بہت دکھی تھی۔ اس نے کہا، صنوبر، شاید میری قسمت میں شادی ہے ہی نہیں۔ مجھ سے بھلا کون شادی کرے گا؟ اب تو امی بھی تانے دینے لگی ہیں کہ تو ساری عمر میرے ہی گلے پڑی رہے گی۔ سوچتی ہوں بھائی بھی شادی کے بعد بدل جائے گا، تب میرا کیا ہوگا؟ کاش میں زیادہ پڑھی لکھی ہوتی، نوکری کر کے اپنا بوجھ تو خود اٹھا لیتی۔ میں نے اسے تسلی دی، صاحبہ گھبراؤ نہیں، خاطر جمع رکھو، میں خود تم کو ساجد کے ہمراہ شام کو لینے آؤں گی۔ چند دن میرے پاس رہو گی تو یہ افسردگی مٹ جائے گی۔ مستقبل کا اللہ مالک ہے اور وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ دیکھ لینا، ایک روز تمہاری قسمت کا ستارہ ضرور چمکے گا۔ ساجد گھر آئے تو میں نے ان کو سارا حال بتایا۔ کہا کہ شام ہم نے صاحبہ کے گھر جانا ہے، اس کی امی سے اجازت لے کر ہفتہ بھر کے لیے گھر لے آؤں گی۔ تم اس کے لیے کسی اچھے رشتے کی تلاش میں رہو، ورنہ سوتیلی ماں اس کا جینا اجیرن کر دے گی۔ جو رشتہ آتا ہے اس کی ٹانگ کی وجہ سے اسے ٹھکرا کر چلا جاتا ہے، اور یہ تمہاری گاڑی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب ہم ہی کو اس کا کچھ حل نکالنا چاہیے۔ ساجد بیچارے کیا کرتے، میری باتیں سن کر چپ ہو جاتے تھے۔ بہرحال اسی شام ہم جا کر صاحبہ کو لے آئے۔ اس کی امی میرے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو جاتی تھی، کیونکہ ہر بار میں ان کو تسلی دیتی تھی کہ خالہ جان آپ فکر نہ کریں، میں بہت جلد صاحبہ کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ لوں گی۔ انہی دنوں میں بیمار پڑ گئی، اس قدر زیادہ کہ مجھے ہسپتال میں داخل ہونا پڑا اور امی کو مجبوراً میرے گھر آ کر رہنا پڑا، جبکہ صاحبہ میرے ساتھ ہسپتال میں رہتی تھی۔ چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ رسولی کا آپریشن ہوگا، جس کے بعد میں ماں بننے کے قابل نہ رہوں گی۔ اللہ نے 3 بچوں سے نواز دیا تھا، اب مزید کی آرزو بھی نہیں تھی۔ ان کو پالنے میں ادھموئی ہو چکی تھی۔ آپریشن ہو گیا، صاحبہ نے دن رات جاگ کر خدمت کی اور میں 10 روز بعد صحت یاب ہو کر گھر واپس لوٹ آئی۔ امی اپنے گھر چلی گئیں، مگر میں نے صاحبہ کو جانے نہ دیا۔ اس کی ماں سے مزید کچھ دن کی اجازت کے لیے میں نے فون کیا، انہوں نے اجازت دے دی۔ ایک روز رات کو اپنے کمرے سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں نہ جانے کس کام سے گئی تو وہاں اپنے شوہر کو صاحبہ کے ساتھ باتیں کرتے پایا۔ آدھی رات کا وقت تھا، مجھے دیکھ کر کچھ قصے آئے۔ کہا کہ ہم دونوں کو نیند نہیں آ رہی تھی، یہاں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، وہ باتیں ہی کر رہے تھے، لیکن ایک بیوی کے لیے یہ نظارہ بھی ناگوار ہوتا ہے کہ اس کا شوہر کسی عورت سے اکیلے کمرے میں باتیں کرے۔ بچے دوسرے کمرے میں سو رہے تھے۔ سوچا اس سے قبل پانی سر سے اونچا ہو، کوئی بہتری کا حل سوچنا چاہیے۔ اس وقت تو میں جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی، لیکن صبح ہوتے ہی ساجد سے فیصلہ کن بات کی۔ میں نے کہا، میرے جیون ساتھی، میں آپ کی خوشیوں کو پورا کرنے کے لائق نہیں رہی۔ صاحبہ کی عمر کافی ہو گئی ہے اور لنگڑے پن کی وجہ سے اس کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا۔ اگر آپ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں اور اس کے ساتھ نکاح کر لیں تو یہ خوب ہوگا۔ میرے منہ سے یہ بات سن کر ساجد کو جیسے دھچکا لگا۔ ان کا خیال تھا کہ میں صاحبہ کے بارے میں ان کے جذبات سے لا علم ہوں۔ اگر دوسری شادی کا اشارتاً بھی کہتے تو گھر میں ہی نہیں خاندان میں طوفان آ جاتا، جبکہ اللہ نے 3 بیٹے بھی عطا کر دیے تھے۔ بیوی بھی خوبصورت تھی، لیکن کسی کو علم نہ تھا کہ رسولی کے آپریشن کے بعد میں آدھی رہ گئی ہوں۔
حقائق سامنے تھے۔ میری رضامندی پر ان کا حوصلہ بندھا۔ وہ صاحبہ سے نکاح پر راضی ہو گئے اور 2-4 انتہائی قریبی احباب کی موجودگی میں میرے ہی گھر میں سادگی سے نکاح ہو گیا۔ اس راز سے میری اور ساجدہ کے علاوہ صاحبہ کی ماں اور اس کا بھائی واقف تھا۔ میرے والدین اور ساجد کے رشتہ داروں پر ہم نے یہ راز ظاہر نہ کیا، ورنہ نہ جانے کیسے حالات پیدا کر دیے جاتے۔ صاحبہ پہلے کبھی کبھار ہمارے گھر رہتی تھی، اب زیادہ رہنے لگی۔ صاحبہ میری احسان مند تھی اور ساجد بھی شکر گزار تھے، لیکن ان دونوں سے زیادہ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ مجھ کو گھر میں تنہائی کی وجہ سے جو وحشت شروع دن سے محسوس ہوتی تھی، اب وہ نہیں رہی تھی۔ صاحبہ بچوں کو دیکھتی تو میں چند گھنٹوں کے لیے سکون کی نیند سو لیتی۔ وہ ہر کام میں میرا ہاتھ بٹاتی اور جب رات کو بچے گہری نیند سو جاتے میں اسے خود ساجد کے کمرے میں چھوڑ آتی۔ شکر گزار تھی کہ آپریشن سے زندگی بچ گئی اور میرے بچے اپنی حقیقی ماں سے محروم نہیں ہوئے۔ اگر جان چلی جاتی تب بھی وہ کسی نہ کسی ستیلی ماں کے ہاتھوں پرورش پاتے۔ ایسے میں صاحبہ کیا بری تھی جو مجھ سے محبت کرتی تھی، اور میں بھی تو بچپن سے اس کی محبت کا دم بھرتی تھی۔ صاحبہ واقعی نیک دینت تھی۔ اس نے سوتن بن کر مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، بلکہ میرا اور زیادہ خیال رکھا۔ وہ مجھے اپنا محسن اور میں اسے اپنا محسن سمجھتی تھی کہ اس نے میری استدعا مان کر ساجد سے نکاح کرنا قبول کیا۔ اللہ کی مرضی شادی کے کئی برس تک صاحبہ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ 10 سال بعد اس کو اولاد کی خوشی دیکھنی نصیب ہو سکی۔ اس وقت تک بچے بھی سمجھدار ہو چکے تھے اور تینوں اسکول جانے لگے تھے۔ امی جان کو بہت عرصہ بعد میں نے اصل بات سے آگاہ کیا۔ جب مجھ کو خوش باش دیکھا تو میری ماں نے بھی خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ مجھے سوتن کے ہونے کا کوئی ملال نہیں تھا۔ میرے گھر میں سکون تھا۔ ایک یتیم لڑکی جو مجھ سے محبت کرتی تھی، اسے گھر کی چھت اور مستقبل کا تحفظ مل گیا تھا۔ جو لوگ مجھ سے کہتے کہ دیکھو کتنا برا ہوا کہ تمہارے شوہر نے تم جیسی خوبصورت اور اچھی فطرت عورت پر سوتن لا بٹھائی ہے، میں ان کو سمجھاتی یہ برا نہیں ہوا، اچھا ہوا ہے۔ اگر چند سال کے سکوت کے بعد میری زندگی میں کوئی طوفان آ جاتا تب کیا ہوتا؟ اگر کوئی ایسی عورت وہ چوری چھپے اپنی زندگی میں شامل کر لیتے تب کیا ہوتا؟ کسی ایسی عورت کو پسند کر لیتے جو مجھے برداشت نہ کرتی یا میرے بچوں پر قہر بن کر ٹوٹتی، تب میں بچوں کو لے کر کدھر جاتی؟ سو جو ہوا ہے بہت بہتر ہوا ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے معمولی صورت کی یتیم لڑکی کو قبول کیا ہے۔ میں نے نیکی کی ہے اور نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔